حضرت ثعصب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بڑے مالدار شخص تھے، وفادار آدمی ہیں، بڑا مال و دولت ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کسی مسافر کو رات کو آرام کرنا ہوتا تو ان کو چارپائی دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں۔ ثعصب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا؟ جو خیر کے کام کیے ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث کو طبرانی میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ تو ثعصب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں تیسرے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو تلاش کرتے کرتے جنگل کے اس طرف چلا جاتا ہوں جہاں پرانی آبادی تھی، اور میں نے اپنے اونٹوں کو وہاں پا لیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے تھے، اگر تمہارے ہے تو تم لے لو۔ اور انہی باتوں میں اس نے پانی منگا لیا، کچھ کھجوریں بھی منگوا لی۔ یا رسول اللہ میں ان پانی کو پی رہا تھا، کھجوروں کو کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ اب وہ آواز دیتا ہے کہ بیٹی آئی ہے یا بیٹا آیا ہے؟ تو یا رسول اللہ میں نے اس سے پوچھا اگر بیٹا ہوگا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اگر بیٹا ہوگا تو قبیلے کی شان کو بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوگی تو اس کو میں ابھی زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد جو مصیبتیں آنی ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو میں ابھی زندہ دفن کرا دوں گا۔ ثعصب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ جب اس نے یہ بات کہی تو میرا سینہ نرم ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا تم پتہ تو کراؤ کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تو واقعی اس کو زندہ دفن کرا دو گے؟ اس نے کہا ہاں واقعی اس کو زندہ دفن کرا دوں گا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کو کہا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے 2 اونٹ رکھ لو، یہ بیٹی مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے اس طرح نہیں دوں گا، جس اونٹ کے اوپر تم سوار ہو کے آئے ہو یہ اونٹ بھی مجھے دے دو۔ میں نے اس کو کہا کہ تم اپنا آدمی ایک میرے ساتھ بھیجو جو مجھے گھر چھوڑ کر آئے اور واپس یہ اونٹ لے کر آ جائے۔ یا رسول اللہ میں نے 3 اونٹ دے کر اس بچی کو لیا، گھر میں چلا گیا، اپنی کنیز کو دی، روز جاتا وہ دودھ پلا رہی ہوتی، کھجوریں نرم کر کے اس کو کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلتی، میرے سینے کے ساتھ لگتی۔ یا رسول اللہ مجھے نیکی کرنے کا چسکا پڑ گیا، میں روز نکلتا اور ایسے قبیلے تلاش کرتا جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میں ایسے قبیلے تلاش کر 3 اونٹ دے کر ایک بچی لایا کرتا۔ تو اسی طرح میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میرے گھر میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ اے آمنہ کے لال آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر عطا فرمائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ ہی بدل گیا، حضور کی داڑھی مبارک پر آنسو گرنے شروع ہو گئے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، میرے ماتھوں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہیں اجر تو عطا کیا ہے کہ تمہیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اس کا اجر ہی تو ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، ایمان نصیب فرمایا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ تمہارے رسول کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا میں تمہارے لیے اجر ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے خزانے کھول کر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔